بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو بخار تھا۔ میں نے چادر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو تو شدید بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت ہے، ہمیں تکلیف بھی دو گنا ہوتی ہے اور اجر بھی دو گنا ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے سخت آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی۔ میں نے پوچھا، پھر کن لوگوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر نیک لوگوں کی۔ کسی شخص کو پکھر میں اس طرح آزمایا جاتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک چادر ہوتی ہے جسے وہ اوڑھنا اور لباس کے طور پر پہنتا ہے، اور کسی شخص کو جوؤں سے اس طرح آزمایا جاتا ہے کہ جوئیں اسے ہلاک کر دیتی ہے، لیکن انہیں اس آزمائش سے گزرنا کچھ دیے جانے سے اچھا لگتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف سے زیادہ سخت تکلیف کسی کی نہیں دیکھی۔ وہ کہتی ہے، میں نے کسی پر اس سے سخت تکلیف نہیں دیکھی جو تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو آپ کی طبیعت بہت گراں ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ بسا اوقات تو آپ 15 دن تک سوتے ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمر کی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ ایک روز ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں تو وہ آپ کی یہ تکلیف ختم کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہم انبیاء کی جماعت کو اس لیے سخت تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ ہماری خطاؤں کا کفارہ ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بہت تیز بخار تھا۔ میں نے آپ کو اپنا ہاتھ لگایا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو تو بہت ہی سخت بخار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو اجر بھی دوہرا ملتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی بھی مرض یا کسی اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھا اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس قدر اجر ملے گا۔ آپ کو اس دن بخار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہمیں دوہرے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے اسی طرح ہم پر آزمائشیں بھی دگنا آتی ہے۔ ناظرین، بیماری کی حالت میں مریض کو بیماری کے بدلے کتنے اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بیمار کو کتنی اجر و ثواب دیتا ہے، وہ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس مریض کے منہ سے کراہنے کی جو آواز نکل رہی ہے، یعنی ہو ہر مرتبہ کراہنے پر سبحان اللہ کہنے کا اجر لکھا جائے، اور اگر درد کی وجہ سے وہ مریض چیخنے لگے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھو۔
جب وہ مریض سانس لیتا ہے تو ہر سانس کے بدلے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر اس کے نامہ مال میں لکھا جاتا ہے۔ جب وہ مریض بستر پر سوتا ہے تو بستر پر لیٹنے سے اس کو اس طرح اجر دیا جاتا ہے جس طرح کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے والے کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ آدمی اپنی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے کروٹ بدلتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں دشمن پر پلٹ کر حملے کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بیماری کے حوالے سے ایک آیت کریمہ کی فضیلت بھی بتاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ یہ پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیماری میں اس کو 40 مرتبہ پڑھ لے تو اگر صحت ملی تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک فرما دیں گے، اور اگر اس بیماری میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہداء کی قطار میں کھڑا فرما دیں گے۔ ہلال بن یساف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے تکالیف کا تذکرہ کر دیا تو ایک دیہاتی نے کہا، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو ہم میں سے نہیں ہے۔ یقیناً جس مسلمان کو کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کے گناہ اس سے اس طرح گرائے جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں، اور کافر فاسق کو جب کسی آزمائش سے دوچار کیا جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی مانند ہوتی ہے کہ جسے کھلا چھوڑا جائے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیوں کھولا گیا ہے، اور اگر اسے باندھ دیا جائے تو اسے تب بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیوں باندھا گیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، میرا جسم بھی بیمار رہنے لگا ہے اور مال بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جسم میں کوئی خیر و بلائی نہیں ہوتی جس کی آزمائش نہ کی جائے، اور نہ ہی اس مال میں خیر و بلائی ہوتی ہے جس میں کمی نہ ہو۔ یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزماتا ہے، اور جب وہ اسے آزماتا ہے تو اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سخت ترین آزمائش کے شکار کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء، پھر جو ان کے بعد سب سے افضل ہے، پھر جو ان کے بعد درجہ و مقام رکھتے ہیں۔ آدمی کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، اگر تو وہ اپنے دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت کی جاتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہو تو اسے اسی حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ بندے پر آزمائش و مصیبت آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اسے ایسا کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سب سے سخت آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی، اور پھر نیک لوگوں کی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی آزمائش کرتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے
یا اسے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی آزمائش ڈال دیتا ہے، اور پھر اس پر آزمائشیں ڈالتا ہی جاتا ہے۔ پھر جب بندہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پیارے پروردگار، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مجھ سے جو بھی دعا مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، یا تو میں تجھے وہ فوراً عطا کر دوں گا یا پھر تیرے لیے ذخیرہ کر لوں گا۔ ناظرین، آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ مزید واقعات اور بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔